بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وقال الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على مولانا محمد الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باہ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر۔ کونین کسی مولوی اور پیر کسی حکمران کے لیے نہیں ہے، نہ ہی چیئرمین MNA MPA کے لیے ہیں، یہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے۔ ہمیں سارے پیچھے پہ رہے ہیں، اپنے بھی تھے، امریکہ بھی تھے، ٹرمپ بھی تھے، مودی بھی، پاکستان ہے مودی تھے، یار بھی، کہتے ہیں بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا۔ اور امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ انہوں سیدنا صدیق اکبر کا بھی مہینہ ہے اور سیدہ کائنات کی بھی ولادت ہے، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، اے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، نبی کا اور خدا کا مدح وہ صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا، اور علی ہے اس کے دشمن وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا ہوا دشمن صدیق اکبر کا۔ اور ہمارے علاقے کا شاعر ہے شاکر شجاع آبادی، وہ کہتا ہے کہ پاکستان دے لوگوں پلیتاں کو مکا دے گو، اور نام تم نے پاکستان رکھا ہوا ہے، اوپر پلیت بٹھائے ہوئے ہیں۔ جس کو فون کیا کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب اب پاکستان میں نا روزانہ ٹائم دیا کہ اتنے بجے فون سنیں گے قوم کا، تو فون سنا، ایک بندے نے فون کیا، پہلے تو ایک بندے نے فون کیا مظفر گڑھ سے، اس نے کہا کہ جناب آپ نے فرانس کے سفیر کے بارے میں کیا کیا ہے؟ اگر آپ نے فرانس کے سفیر کو نہیں نکالا تو 17 تاریخ کو پورا مظفر گڑھ لے کے میں آ رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر آپ نے فرانس کا سفیر نہیں نکل، بتائیں نا یار ہمارے اندر اتنی بھی حضور کی محبت نہیں جتنی ہم اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، اتنی بھی نہیں ہے۔ دکان سے سودا لینے جائیں نا، ہمارا دکاندار اگر ہمارے باپ کو یا ماں کو گالی دے دے نا تو اس دکان سے سودا لینے نہیں جائیں گے۔ اس نے میری ماں کی اور میرے باپ کی گستاخی کی ہے، فرانس نے حضور کی گستاخی کی ہے، ہم نے ابھی تک لو کمپنی نہیں چھوڑی، ہم نے ٹوٹل پمپ سے پیٹرول ڈلوانا نہیں چھوڑا، دعوے کرتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں، اور چھٹو چیزیں نہ لونا نکی ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا یار، کچھ نہیں ہوتا، چیز تو ان کی نا تو چھوڑ دے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تیرے باپ کو اس نے گالی دی ہے تو دکان سے چیزیں تو نے لینی ہے نا، اس کے گھر سے تو نہیں بن رہی، کمپنی تو اور ہے، تو اس کی دکان سے سودا لینے کیوں نہیں جاتا؟
آپ میں سے ہر بندہ 4 عزتوں کا محافظ ہے، ماں کا، بیٹی کا، بہن کا، بیوی کا۔ آپ کے جیتے جیتے کسی کی ضرورت ہے کہ آپ کی 4 دیواری کے اندر آ کر آپ کی ماں، بہن، بیٹی کی چادر اتار لیں؟ تو پھر ہمارے جیتے جیتے حضور کے خاکے کیسے بن گئے؟ چوک کے اوپر اس پورے علاقے کے پیر کی، یہ پورے پاکستان کے پیروں کی چوکوں کے اوپر کارٹون بنوا کے لگوا دو۔ بتائیں نا، پورے پاکستان کے چوکوں کے اندر جتنے بھی پاکستان کے مولوی اور پیر ہیں، جتنے بھی سید ہیں، سب کے کارٹون بنوا کر چوکوں کے اندر لٹکا دو، پیر چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں۔ پیر کی کہیں گے اسلام محبت کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، کوئی نہیں جڑا کرتا ہے کرن دے، سارے لوٹے نے نکل آن گے، ساڑھی عزت دے ہاتھ پہ گئے۔ کسی کی جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے پیر کے خلاف اس نے کارٹون کیوں بنایا؟ یار پیروں کے اندر ہمارے پیروں کی غیرت ہے، پیروں کی محبت ہے، حضور کے خاکے بنے کسی کو غیرت ہی نہیں ہے۔ سارے ہمیں مولویوں پیروں نے خراب، پوری قوم کو خراب، جتنا نقصان 2 نمبر مولویوں، 2 نمبر پیروں اور نعت خانوں نے دیا، اتنا تو اسلام کو کفر نے بھی نہیں دیا۔ یہ ہماری وجہ سے ہے، یہ ہم ہی ہیں کہ ہمارے بابا جی فرماتے تھے کہ جیسے بندے کو کھوتی بھی نہیں ہوتی سی تے ہن مسجد دا صدر بن گیا تے پھر آ کے مسجد کہندا ہے کہ مولوی صاحب دین بیان کرنا تے نہیں بیان کرنا، کیوں جی؟ یہ تے چودھری صاحب ناراض ہو جاسن، شاہ صاحب ناراض ہو جاسن، پیر صاحب ناراض ہو جاسن، پیر صاحب دے تسبیحاں بند ہونے، پیر صاحب دے دیسی مرغے بند ہونے، پیر صاحب دے نذرانے بند ہونے۔ اب تو پیروں نے اپنا معیار ہی خراب کر دیا جی، دیسی مرغے کے علاوہ کھاتے نہیں، بکرے کے علاوہ کھاتے نہیں، یخنی پیتے ہیں، یہ پھر بھی چل سکتے نہیں۔ حضور کی عزت کے لیے تو کبھی نہیں نکلے، کون ان کو ہر چیز کھلائے بھی صحیح پھر بھی نبی کے لیے نہ نکلے تو وہ پیے۔ ہم حکمرانوں کو 70 سال ہم غلامی کے اندر گھس کر ہمیں کوئی بات کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ مولوی صاحب ہم ممبر رہ گئے سن سیاسی گلاں کرن لئی، تسی مسجد دا تقدس پامال کردے ہو، تانوں پتہ نہیں ممبر تے بیٹھ کے میں کہ یار تو تے پڑھے مسٹر چپس تے اسی پڑھے محمد عربی دا نظام، تو پڑھے نیشنل منڈیلا تے انگریز دی غلامی تو اتنی بری چیز ہے نا، اتنی بری چیز ہے۔ ہلاکو خان اور چنگیز خان کے دور میں غلامی قوموں کے اندر گھس گئی تھی، پھر مسلمان اگر 15-20 کٹھے جا رہے ہوتے نا، ہلاکو خان کی فوج کا کوئی منگول آ کے گزرتا، وہ ان کو کہتا ہے ٹھہرو یہیں پر، میں فلاں گھر میری تلوار پڑی ہے، میں تلوار لے کر آ کر تمہاری گردنیں اتار دوں گا۔ وہ اکیلا جاتا، تلوار اٹھا کر آتا، غلامی اتنی گھسی ہوئی تھی وہ وہیں ٹھہرے رہتے، اور 15-20 بندوں کی گردنیں اتار دیتے، وہ اکیلا آدمی، غلامی میں گھسی ہوئی تھی، ڈر اتنا آ گیا تھا۔ آج بھی ہمارے اندر یہی ہے، پیروں کی محبت، مولویوں کی محبت، حکمران کی محبت، ایم پی اے کی محبت، عمران کی محبت، زرداری کی محبت، نواز کی محبت، ہمیں ان کی تو غیرت آئے، ابھی رسول اللہ کی بھی آئی۔ کسی کے پیر کے خلاف بات ہوتے جناب پیر صاحب آپ نے تو کفر کر دیا، کفر سے نیچے بات ہی نہیں کرتے۔ کسی کے پیر کے خلاف بات ہو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ کے خلاف بات ہو اور پیر نہ نکلے تو وہ کیا ہے یہ بھی بتاؤ۔ ہم کسی کے خلاف نہیں، لیکن جو رسول اللہ کے دین کے لیے نہیں نکلتا ہم اس پیر کو مانتے بھی نہیں ہیں، بے شک مولوی کو مانتے بھی نہیں ہیں جو حضور کی عزت کے لیے نہیں نکلتا۔ وہ شاکر شجابادی، ان سے تو اچھا وہ یار کراچی کے اندر ہسپتال کے اندر ایک عورت نے گستاخی کی تھی، یار ہمارے جیسا سید تو ان نرسوں پر قربان ہو، نہ مولوی، ساری زندگی عورتیں وہ جو نرسیں تھیں ٹیکے لگاتی رہی، لیکن جب بات غیرت کی آئی نا اور اس گستاخ عورت نے گستاخی کی تو وہی نرسیں ہسپتال میں کھڑے ہو کر الٹے ہاتھ سے اس کو چپیڑے ماری۔ میں نے کہا یہ بات تو نرسوں کو سمجھ آ گئی، اور یہاں بڑے بڑے مولویوں پیروں کو نہ سمجھ آئی۔ یار نرسیں کوئی دین پڑی ہوئی تھی، یہ قوم جتنی بھی گناہگار ہو جائے ہاں لیکن نبی کے ساتھ غداری کبھی نہیں کر سکتے، اور جو غداری کرے گا تو وہ تو پھر ہے ہی نہیں نا، وہ تو ہے ہی بے غیرت۔ بتائیں نا جو غیرت کرے نا اس کو بے غیرت نہیں کہے گے تو کیا کہیں گے؟ غیرت ہے بڑی چیز جہاں میں تگودوں میں، جو پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت پہ مسلمان کا خسارہ۔ دین ہاتھ سے دے کر ہم کہیں کہ ہم کشمیر کا رونا آج کیا رو رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر یہ کشمیر آزاد کروا لو، کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے رکھ کر کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ کشمیر جب بھی بتاؤ نا یار، آپ بیٹھے ہیں سارے پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، بتائیں نا ایمانداری سے آپ کی جتنی زندگی گزری، کبھی کسی اخبار میں، کبھی کسی نیوز چینل میں، کبھی کسی میڈیا پر بیٹھ کر اینکر نے کہا ہو کہ بش کا نام کہا ہو، اوباما کا نام کہا ہو، ٹرمپ کا نام کہا ہو، مودی کا نام کہا ہو، یا جو بائیڈن کا نام کہا ہو کہ یہ دہشت گرد ہے؟ کسی اخبار میں کبھی انہیں دہشت گرد لکھا؟ بش نے پورا ایک عراق تباہ نہیں کیا؟ افغانستان میں صدر بش نے جو تھا اس نے افغانستان میں مسلمانوں کو کنٹینروں میں بند کر کے اندر نیچے سے آگ لگا کر دانوں کی طرح بھون کے رکھ دیا۔ صدام حسین کو
صدام حسین کو عید والے دن پھانسی پر لٹکا دیا. ٹرمپ نے محمد مرسی کی بیٹی کو، کبھی تاریخ میں آپ نے نہیں سنا کہ بیٹیوں کو پھانسی پر لٹکایا جاتا ہو، لیکن ٹرمپ نے محمد مرسی کی بیٹی کو جو تھا وہ پھانسی پر لٹکا دیا کہ وہ غیرت کی بات کرتے تھے. ان کو نمازوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو ہماری مسجدوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو پریشانی ہے تو اسلام کی تلوار سے پریشانی ہے. ہاں، ان کو 1% بھی پڑے تم لاکھ ہو. تم جاتے نہیں ہیں کتنے لوگ امریکہ میں جا کر تبلیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کلمہ پڑھو، کبھی انہوں نے روکا ہے کہ تم یہاں ہمارے ملک میں آئے کیوں ہو؟ یہ تو بش کا بیان پڑا ہے، یوٹیوب کے اوپر پڑا ہے، آپ جا کر سنیں. 2007 میں اس نے بیان دیا تھا، اس نے کہا کہ جناب ہمیں تمہاری مسجدوں سے پریشانی نہیں، نمازوں سے نہیں. وہ کہتا تم ہمارے امریکہ میں آتے ہو، ہم تمہیں خود چرچ دے دیتے ہیں، یو یہ لو چرچ پر مسجد بناؤ. ہم نے کبھی روکا؟ کہتے ہیں ہمیں اسلام کے سیاسی نظام سے پریشانی ہے، اسلام کے جہاد کے نظام سے پریشانی ہے. کافرہ کی بیٹی کی، حاکم تائی کی بیٹی کے اوپر حضور نے چادر رکھ دی. لوگ مولوی کہتے مولوی یار اتنے سخت گلا کرتے ہو، حضور نے تو کافرہ کی بیٹی تے چادر رکھ دیتی تھی. یار اسلام تو اتنا میں کہ تو اگے بھی پڑھ، تو دین پڑھیا نہیں نا، تو اپنی مرضی کے مطابق دین مروڑیا. جی تیری طبیعت بن گئی ابھی حلوہ کھانا یہ سنت ہے تو صرف حلوے نو منیا، یہ نہیں منیا کہ پتھر کھانا بھی سنت ہے. یہ نہیں دیکھا کہ حضور پر لوگوں نے اوجڑی ڈال دی، میرے آقا پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی تھی عقبہ بن معیط نے. اور عقبہ بن معیط کا پھر حالات کیا ہوئے یہ بھی تو پڑھانا. بتاؤ قوم کو کہ پھر حضور کیسے جلال میں آ گئے. جنگ کے موقع کے اوپر عقبہ بن معیط جس نے حضور پر اوجڑی ڈالی تھی اس کو قیدی بنا کر لے جا رہے تھے. راستے میں جب میرے آقا نے اس کو دیکھا نا، یہ اصول ہے کہ جنگی قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاتا راستے میں، لیکن میرے آقا نے جب عقبہ بن معیط کو دیکھا حضور جلال میں آ گئے، حضور جلال میں آ گئے. حضور نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ اس استاد کو یہیں قتل کرو، یہیں پر قتل کرو. وہ رونے لگ گیا عقبہ بن معیط. اس نے کہا حضور، آنسو آ گئے اور ہاتھ جوڑ لیے، حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا النار، جائیں تیرے بچے جہنم میں. آج کہتے ہیں جو مرضی حضور کو کوئی بھونکے، صحابہ کو بھونکے، کوئی اسلام کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں. میں نے کہا کہ اسلام کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر تو دیکھے، اسلام آنکھ نکال کے رکھ دیتا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اسلام تو سارے دینوں پر غالب آ گیا. تم کون سے ہو کہتے ہو کہ ہم کسی مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. رب قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم رب کی مانیں تیری مانیں. ہم نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے لیڈر کی بات کو مانا. میں نے ابھی یہ صبح ویڈیو دیکھی، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے ادارے کے مفتی، ان کے ساتھ حکومتی افسر آئے بیٹھے تھے. ان افسروں نے ماسک نہیں چڑھایا ہوا تھا لیکن مولویوں نے ماسک چڑھایا ہوا تھا. بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے گرانا بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. کس چیز کے ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جس کو ڈالا دے کے، پولیس کا ڈالا دے کے جس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں وہ اس کو موت قبول ہے. جو ڈالا دے کر بھاگ جائیں کہ مولوی کلا بیٹھا رہے تھے یہی جیل جاوے، مولوی تے بھگتا رہے ہیں، قیامت والے دن تیری بھی لگنی ہے پیچھی. مولوی کے ساتھ لوگ ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں. چلو یار کم از کم تسی نہیں نکل سکتے، مولوی کی ضمانت تے کرا دے. حضور تے دین واسطے گیا، کوئی ڈکیتی مارتے نہیں گیا، شراب پی کے نہیں گیا، زنا کر کے نہیں گیا، رسول اللہ کی عزت کی خاطر گیا نا. تے حضور نے بھی انہوں چھڑوا تے لینا ہے. اے کوئی مت سمجھے کہ تسی نہ کرے تے نہیں ہونا، لیکن یہ ہے کہ اگر تسی مولوی دے نال کھڑاؤ گے قیامت دے لسٹ بڑے گی چھڑوانے والے ہیں. لسٹ بڑے گی، بھاوے تسی نہ ہی چھڑواؤ چلے ہی گئے نا تے لسٹ تہاڈا نہ آ جائے گا. ختم نبوت واسطے ہی گیا ہے نا. صحابہ کو جڑا مرضی کوئی بھونکے. سیدنا صدیق اکبر کا مہینہ اور سیدہ کائنات کا بھی. آج ہم سیدہ کائنات کے بھی غلام ہیں اور ہم سیدنا صدیق اکبر کی بھی غلام ہیں. ہماری یہاں پر حقیقت حقوق نہیں ہے، ہمارا صرف سر جھکا ہوا ہے بس. علامہ اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین آئی امام اولین و آخرین. کہتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم کو ایک نسبت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماں جان، اور حضرت سیدہ کائنات کو تین نسبتیں ہیں. ایک وہ حضور کی بیٹی ہیں، بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور دوسرا مولا علی کی بیوی ہے. یہ تو علامہ اقبال کہتے ہیں. آج ہم نے کس چیز کو معیار بنا دیا ہے؟ ہمارے اندر نہ کوئی معیار، نہ ہمارے اندر پاوریں، نہ ہمارے اندر دم. ہمارے اندر اگر دم ہوتا تو آپ کے تو ساتھ کھڑا ہے کشمیر.
ہمارے اندر پاور ہوتی ہے، ہم انڈیا کے ہیرو کو ہم بیٹھ کر ہیرو بنتے ہیں موبائلوں کے اوپر کے، ہم انڈیا والے ہو سعودی ایسی تیسی کر دیں گے، ہم موبائلوں پر ہیرو بنتے ہیں نا۔ دم ہوتا تو کشمیر کی بچیوں کو لوگ مسجدوں میں جا کر 15 ہندو فوجی زنا کرتے۔ ہمارے اندر اگر غیرت ہوتی تو برما کی مسلمان بیٹے ہم نے انشاءاللہ لبیک والوں نے بیت المقدس میں جانا ہے انشاءاللہ، ہم نے کشمیر بھی جانا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے قائد محترم نے فرمایا ہے انشاءاللہ بزرگ جڑے ہیں ساڑھے واسطے کریں رات میں اٹھ کے تکڑیاں دعاواں۔ ہمارے قائد محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی انہوں نے فرمایا جڑے ساڑھے بابے ہیں نا بزرگ ہیں رات میں اٹھ کے ساڑھے واسطے تکڑیاں دعاواں کریں گے، یا اللہ انہوں نے ہمت دے، نوجوانوں نے طاقت دے، تو تسی دعاواں کرو انشاءاللہ تانوں اسی بیت المقدس سے جمعہ بھی پڑھواواں گے اس نعرے کے اندر پتہ ہے پاور کی مہمان سبا نبیین فقدو اپنے بھی پریشان ہوتے غیر بھی پریشان مولویوں نے بھی درد تے حکمرانوں بھی درد امریکہ میں تو ویسے ہی ہے نا من سبا نبیین حضور نے فرمایا جڑا قیامت تک نبی دی گستاخی کرے انہوں وڈ کے رکھ دو، من سبا صحابین فجلدو جو صحابہ کی گستاخی کرے اس کو کوڑے مروا ایسی مارنے میں انشاءاللہ وقت آنا ہے، ایسا بھی وقت آئے گا کون مقام تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے ہم دیوانے اہل خیرت تسلیم کریں گے، اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، جاگتے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے حصے کا چراغ جلا رہے ہیں، ہم اپنے اس حصے کی شمع جلا رہے ہیں، لیکن تو محمد عربی کے چراغ ہوتے ہیں نا غلاموں کے، پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں غلام حشر میں جو سید الورا کے چلے دیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے۔ محمد عربی کے جو چراغ ہے نا انہوں نے ہواؤں میں پیچھے ہٹے ہٹ جاؤ اے محمد عربی کے غلاموں کے چراغ، غلام حشر میں جو سید الورا کے چلے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری کا پیغام اپنے فکر اپنے بچوں کو دے، انقلاب بتائیں کہ انقلابی فکر کیا ہے، وہ کیا چاہتا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، سارے قائد محترم اڑ نہیں گئے، انہوں نے کہا سی فلاں سے سفید کرنا ہے، اقبال نے ترجمانی تو پہلے کر دی ہے، کہتے ہیں ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدانوں سے اکھڑ جاتے تھے، بڑے بڑے شیر لمبے پا کے رکھتے تھے صحابہ۔ ہمیں تو اپنی تاریخ کا نہیں پتا، ہماری تو قوم راجہ دار کو ہیرو مانتی ہے، ہماری تو قوم سکھوں کے ہیرو کو اپنا ہیرو مانتی ہے، ہماری قوم تو سکھوں کے گردوارے بنوا رہی ہے، ہماری قوم تو ہندوؤں کی مندر بنوا رہی ہے، جنہوں نے ان کو طاقت دی اور ووٹ دیا اور وزیر اعظم بنوایا، اور انہوں نے پھر مندروں کی تعمیر کی اور سکھوں کے گردوارے بنائے اور آسیہ مرونہ حضور کی گستاخوں کو چھوڑا۔ قیامت والے دن لائنیں تو دو بنیں گی، لائنیں دو بنیں گی، ایک ممتاز قادری کو پھانسی دینے والوں کی، ایک ممتاز قادری کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کی، ایک آسیہ ملونہ کو چھوڑنے والوں کی، اور ایک آسیہ ملونہ کو کے لیے جیلوں میں حضور کی گستاخوں کو نہ بھیجنے کے لیے، اس کو نہ چھڑوانے کے لیے جیلوں میں جانے والے علماء کی۔ لائنیں تو دونوں بننی ہیں، لیکن یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ممتاز قادری والی لائن میں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی والی لائن میں کھڑا کیا۔ یہ نہیں ہے کہ جڑا جڑا بھی مرضی تھوڑا جہا پیر صاحب ایک تو کرامت وہ بھی مرید خود بنا کے کہنے ساڑھے پیر صاحب مجدد ہے، خدا دا خوف کرو، مجدد تو تجھے تلو کھلوں ہی نہیں، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھنا آندا، عبارت نہیں پڑھنی آندی، انہوں نے حدیث نہیں پڑھنی آندی، بخاری کی عبارت نہیں پڑھنی آندی، بہار شریعت جو مسئلہ نہیں پڑھنا آندا، فتاوی رضویہ پڑھنی نہیں آندی، اردو نہیں پڑھنی آندی، وہ مجدد بن جائے گا۔ اتنا ہم نے مجدد تو وہ تھے امام ربانی مجدد الفسانی، گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، امام ربانی مجدد الفسانی کو جہانگیر بادشاہ نے کہا اس مولوی کی گردن جھکاؤ میرے سامنے، امام ربانی مجدد الفسانی نے اپنی گردن نہیں جھکائی، اس نے کیا کیا، مولوی اور جہانگیر محل بھی کھڑے سن،
یہ نہ کوئی سمجھے بھی بادشاہ والا مولوی آج مولوی کھڑے آج جڑے مولوی جا کے بیٹھے تھے نا سر تلے کر کے بھی اسی عمران خان صاحب تواڈے غلام ہاں جو تسی کہو گے ہر پارٹی دے انسانوں نہ لین ضرورت نہیں ایک بندہ ایتھے تواڈے ایتھے گجرات دے وچ جڑا بہت بڑا ادارہ تے میں بھی اوتھے پڑھ کے آیا اودے کول وہ کہندا جی میرا جینا مرنا نواز شریف کے لیے جینا جینا مرنا نواز ہمارا تو جینا مرنا رسول اللہ کے لیے ہم جیتے بھی رسول اللہ کے لیے ہیں ہم جینے کے لیے نہیں ہمارے بابا جی کہتے تھے ہم جینے کے لیے نہیں جیتے ہم رسول اللہ کے لیے جیتے ہاں ساڈا سب کچھ رسول اللہ کی ذات ہے ہاں آج اٹھیں بس کریں اپنے ذہنوں میں سے غلامی نکالیں سوچیں علامہ اقبال نے ہم کو فکر دی ہے نظریہ دیا ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر خدا در فطرت شناخت تجھے سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی میں بیچ غریبی میں نام پیدا کر تو اقبال کہتا ہے وہ کہتا ہے عزت نفس نہ بیچ ایک ٹائم کی روٹی کھا لے عزت کی کھا امریکہ سے نہ مانگ مسرور کے اندر میں گزرا تو لکھا ہوا تھا بھیک مانگنا قانونی جرم ہے میں کہ ساتھ کائنات دا بٹا منگتا تے خود وزیر اعظم ہے جڑا ہر ویلے آئی ایم ایف کی قرضے لین واسطے کھڑا ہے تے قوم نو قرضے ہی بنا جا رہا ہے خود کھائی آنے آپ میں سے ہر بندہ پچھلی دفعہ 2.5-3 لاکھ کا مقروض تھا اس وقت آپ سب اور میں اور ہر پیدا ہونے والا بچہ 1 کروڑ کا مقروض ہے آپ کے سامنے ہے سارا کچھ ہمیں بتانے کی صرف ہم جرم لا رہے ہیں قرآن حدیث پڑھنے کے ہاں یہ کوئی مت سمجھے کہ قرآن حدیث کے علاوہ سیاست خود انبیاء نے بھی کی ہے حضور نے ہر ایمان آپ بتائیں ہر نبی نے ہر فرعون کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہر نبی نے ہر دور کے نمرود کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہر نبی نے اپنے دور کے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاستدان تھے حضور نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سیاستدان ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام سیاستدان یعقوب علیہ السلام سیاستدان حضرت ابراہیم علیہ السلام سیاستدان داؤد علیہ السلام سیاستدان حضور نے خود 10 سال سیاست کی حضرت ابوبکر صدیق سیاستدان بتائیں نا ریاست مدینہ کے سب سے پہلے حکمران کون سے تھے سیدنا صدیق اکبر دوسری ریاست مدینہ دیکھ اللہ کرتے ہو جب سیدنا صدیق اکبر آپ امیر المومنین بنے نا اپنا سارا مال کندھے پر رکھ کر بیت المال میں جمع کرنا اینی کے 12 لاکھ دے کے ساڑھے وزیر اعظم اکون اپنا 200 کنال دا 12 لاکھ دے کے ریگولائز کرا لیا باقی قوم دے گھریں ڈھا دے ساڑھا پکا کر دے 12 لاکھ کے 200 کنال نہیں کروایا عمران نے 200 کنال 12 لاکھ میں ریگولائز کروا لیا اور قوم کے گھر مکان گرا دے اب قوم کے جو غریب ہیں وہ بیچارے جڑے مانگ رہے ہیں جنہوں نے قوم مدد دی وہ بھی لکھوا دیتا کہ بھیک مانگنا قانونی جرم ہے تے تسی تے دتا نہیں تسی تے بڑھوا رہے ہو سکھاں دے گردوارے تسی تے بڑھا رہے ہو ہندوؤں نے مندر 1100 مندر نے تسی اعلان کیتا خانے بال سے بہاولپور روڈ بنے بڑا نیا اب نیا روڈ بنا اس روڈ کے اوپر سینکڑوں مسجدیں تھیں نئے روڈ کی خاطر مسجدیں گرا دی قیامت تک جو مسجد کی جگہ ہے نا مسجد کی قیامت تک وہ مسجد کی ہے اس جگہ کوئی اور چیز نہیں بن سکتی قیامت تک نہیں بن سکتی یہ مسجد ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس کی جگہ ہم ایک اور مسجد بنا رہے ہیں یہ والی جگہ فلاں کو اس سے ڈبل جگہ ایک اچھی دے رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہوگا یہ ویسے پڑی رہے گی لیکن اسے کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا قیامت والے دن جنہوں نے سڑکیں بنائیں اور جنہوں نے ان کو ووٹ دیا اور سڑکیں بنوائیں اور انہوں نے پھر مسجدیں گرائیں قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا تباہ کر دے گا صرف مسجدوں والی جگہ اللہ عرش پر اٹھا لے گا اور مسجدیں گواہی دیں گی کہ یا اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا شوجاباد کے علاقے میں جائیں وہاں روڈ کے اوپر میرے پاس موبائل کی تصویریں بھی موجود ہیں میں نے ویڈیو بھی وہاں پر کھڑے ہو کر بنائی روڈ کے اوپر ایک بندر کھڑا ہے روڈ یوں کر کے بنا دیا مندر نہیں گرایا یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہ روڈ پنڈی کے اندر جائیں مرید چوک کے اوپر انگریز دور کی پٹڑی پڑی ہے اپنے باپ کی طرف سے انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ پٹڑی اکھاڑو کیونکہ باپو نے منع کیا ہوا ہے انگریز دور کی جتنی بھی پٹڑیاں پڑی ہیں انگریز کی غلامی تو اب بھی موجود ہے پاکستان بننے سے پہلے بھی انگریز کے غلام بننے کے بعد بھی آج ان کے غلام اور امریکہ کے غلام ایم پی اے کے غلام ایم این اے کے غلام چیئرمین کے غلام آزادی سے کون بندہ جیلے بتاؤ کون سا طبقہ ہے جو پاکستان میں ان سے خوش ہے یار ہیلتھ ورکریں نکلی اسلام آباد میں ان کے اوپر لاٹھی چارج کر کے ان عورتوں کو بھی اندر ڈال دیا سرکاری ملازم نکلے لاٹھی چارج کر کے اندر ڈال دیا لاہور کے اندر کسان نکلے ان کو لاٹھی چارج کر کے اندر نکال دیا تاجر نکلے ان کو لاٹھی چارج کر کے اندر ڈال دیا بتائیں نا اسٹوڈنٹ نکلے اگلے دن ملتان بھی لاہور بھی اسٹوڈنٹ نکلے ان کو بھی لاٹھی چارج کر کے اندر لبیک والے نکلے ان کو بھی لاٹھی چارج کر کے اندر بتاؤ نا کون سا طبقہ ہے جسے یہ خوش ہیں
سکھوں سے ہندوؤں سے ان کے لیے گردوارے بنا رہے ہیں نا. مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب مولوی صاحب تسی ہونے اللہ نے بھی نہ یہ کر دیو. میں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنی ہے. حق بات کرنی ہے. علامہ اقبال بھی کہتا ہے حق را بسجود صنم آرا بطواف. بہتر ہے کہ چلا کے حرم و دیر بجھا دو. میں نہ خوش و بیزار ہوں ان مرمر کی سلوں سے. میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو. اقبال کہتا ہے آج عالم از یہاں پر رب کو سجدے کرتا ہے, باہر نکلتا تو غیروں کی باتیں کرتا ہے. جو میں سر بسجدہ ہوا تبھی, علامہ اقبال کہتا ہے جو میں سر بسجدہ ہوا تبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم عاشق, تجھے کیا ملے گا نماز میں. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ غم زلف ایاز میں. سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب پتہ لگا نا, ہمارے حکمران یہ تھے, سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ لگا کہ حضور کی گستاخی ہوئی ہے, اس شہزادے نے کہا ہے بلاؤ اپنے نبی کو. سلطان صلاح الدین ایوبی تک جب پیغام پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم اٹھا لی, یا اللہ مجھے موت نہ دینا, یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیرے نبی کے گستاخ کا سر میں نہ اتاروں. ہم بھی اس دعا کے صدقے دعا مانگتے ہیں, یا اللہ ہمیں موت اس وقت نہ دینا جب تک ہم پاکستان میں نظام مصطفیٰ نہ لے کر آئیں. یا اللہ ہمیں یہاں پر پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بہاریں دکھانا, اور انسان کو دلیل ہوتا ہوا بھی یا اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھانا. جنہوں امیر المجاہدین علامہ قادم حسین رضوی کو معذوری کی حالت میں 6 مہینے جیلوں میں رکھا, ان کے سر پر ڈنڈے مارے, ان کو گھسیٹا. انشاءاللہ بدلے تو ہم نے لینے ہیں. انشاءاللہ ہر چیز کا بدلہ لیں گے. انشاءاللہ سدا ظلم کی رات نہیں رہنی, سویرا ہونا ہے. اسلام بھی اپنی پاور رکھتا ہے. یہ کوئی مت سمجھے کہ تمہاری طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے. اس پر نہ اتراؤ, آئینہ ہمارا ہے. تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے, آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے. بے باک سپاہی دین کے ہم, 2 لاکھ زمانہ ہو پر ہم, ہو جائے چاہے سر بھی قلم, طاغوت سے آؤ ٹکرانے. ہم پیارے نبی کے دیوانے, ہم شمع یقین کے پروانے, ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب پتہ لگا نا, اس نے ایک یہ دعا مانگی. دوسری اس نے کہا یا اللہ میں اس وقت تک سوؤں گا بھی نہیں جب تک تیرے نبی کے گستاخ کا سر نہیں اتاروں گا. اور تاریخ پڑھے نا, ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے, غیرت مند بزرگ ہمارے جڑے پیر ہیٹر سیک رہے ہوں گے, تو مرغیاں کھا رہے ہوں گے, تو مرید بچا رہے ہوں گے, تو مریدوں کی نذرانے لے رہے ہوں گے, اپنے آستانے بچا رہے ہوں گے. بتائیں نا ایماندار سے, کیا صحابہ سیاستدان نہیں تھے؟ صحابہ سائنسدان نہیں تھے؟ صحابہ تاجر نہیں تھے؟ صحابہ معیشت دان نہیں تھے؟ صحابہ محدث نہیں تھے؟ مفسر نہیں تھے؟ ولی نہیں تھے؟ صحابہ نہیں تھے اللہ کے ولی؟ صحابہ نہیں تھے چیف جسٹس قاضی اور قضات؟ ہر چیز صحابہ تھے, ہر چیز. سب سے بڑھ کر ان سے نہ کوئی بڑا محدث ہے, نہ ان سے بڑا کوئی مفسر ہے, نہ ان سے بڑا کوئی حافظ قرآن ہے, نہ ان سے بڑا کوئی مہاجر ہے, مجاہد ہے, نہ ان سے بڑا کوئی کمانڈر ہے, نہ ان سے بڑا کوئی جرنیل ہے. جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی, بتائیں نا ایمانداری سے, بدر والے صحابیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ بغیر حساب کتاب کے بخشے ہوئے ہیں, یہ بخشے گئے, ان کا کوئی نہیں, اب یہ بخشے گئے. حضور نے سند بھی دے دی, آج تو بات تسی کچھ بھی نہ کرو تسی بخشے گئے. لیکن جب بات نبی کی عزت کی آئی, سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا اب کوئی بدری ہے یا غیر بدری ہے, اب کوئی سیاسی ہے یا سیاستدان ہے, اب کوئی سائنسدان ہے یا تاجر ہے, کوئی حافظ قرآن ہے یا کوئی محدث ہے, کوئی پڑھتا ہے یا کوئی پڑھاتا ہے, یا کوئی یونیورسٹی چلا رہا ہے دار ارقم, یا وہاں پڑھا رہا ہے یا کوئی پڑھ رہا ہے, جو مرضی ہے, سارے حضور کی عزت کے لیے یمامہ پہنچو. 36,000 جا کر منکرین ختم نبوت کو سیدنا صدیق اکبر نے ان کے سر اتروا دی, خود بھی تلوار اٹھا کر جانے لگے. مولا علی شیر خدا نے پیچھے سے ہاتھ رکھ لیا, جناب آپ تو مدینے میں رہیں, اکیلا ہو جائے گا مدینے میں, ہو تو کوئی آدمی نہیں رہا, سارے تو ادھر جا رہے ہیں. آج ہمیں کوئی نکلنے کے لیے تھے, یعنی کشمیر کی بچیاں لٹ گئیں, ان کی سروں سے چادریں اتر گئیں, ان کو ننگا کر کے انہوں نے مارا. ہم صرف آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر, ہمارے تو بابا جی کہتے تھے, ہمارے قائد محترم نے بھی فرمایا ہے کہ تم ہمیں آگے لگا دو,
لبیک والوں کو آگے لگا دو. اسی شام تک نہ کشمیر آزاد کرایا تو پھر سانو کہتے ہیں, سانو اجازت دے دو نا. پھر ہمارے قائد محترم نے کہا ہے اور انشاءاللہ ہم جائیں گے انشاءاللہ. اقبال کہتا ہے ان شہیدوں کی دیت, کہتا ہے ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ. وہ کہتا ہے کشمیر کی بچیوں کا رونا جا کر امریکہ کے آگے نہ رو, اہل کلیسا عیسائیوں کے آگے یہودیوں کے آگے جا کر نہ رو, امریکہ اور ان کے پاس جا کر اقوام متحدہ میں جا کر نہ رو کہ ہماری بچیوں کو لوٹنا چھوڑ دو, ہماری بچیوں کو لوٹو. یار روزانہ میرے فیس بک پر ویڈیو ہوتا ہے جی فلاں انگریز نے نہر میں سے کتے کو بچا لیا. جی ان کو انسانیت کا بڑا کیا ہوا. میں نے کشمیر میں کسی کو انسانیت یاد نہیں آ رہی, صرف ہم جھنڈے لگانے کے لیے رہ گئے ہیں, ہم صرف یہاں پر آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے کے لیے رہ گئے ہیں. یہ تو ہمارا کام ہے نا جو ہم لوگ بیٹھے ہیں. ان کا کام تو احتجاج نہیں ہے, ان کا کام تو کشمیر آزاد کرانا ہے. طاقت تو ان کے پاس ہے نا. نہیں تو پھر ہمارے قائد نے تو کہا ہمیں دو اجازت, بس کریں حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں. سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب پتہ لگا نا حضور کی گستاخی, اس نے کہا یا اللہ میں سوؤں گا نہیں. اور 2 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں سویا. سوچنے والی بات ہے کہ 2 دن نہیں ہے, 2-4 ہفتے نہیں ہے, 2 مہینے بھی نہیں ہے, 2 سال. اتنی غیرت اندر تھی کہ میں سویا رہا ہوں اور حضور کا گستاخ اس زمین پر زندہ پھرتا رہے. 2 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی سویا نہیں. 2 سال تک جنگیں لڑتا اس گستاخ تک پہنچ گیا. پھر اس کا جاگا سر اتروا دیا. یہ ہمارے عمران ہے. بات رسول اللہ کی عزت گئے تو معافی تو ہے ہی نہیں. آج ہم جو مرضی اٹھے اسلام کے خلاف پہ ہمارے گریبان کو بھی پکڑ لے تو فوراً اس کا گریبان بھی پکڑتے ہیں اور چماٹا بھی مارتے ہیں. تو نے میری عزت پہ ہاتھ کیوں ڈالا, اور جو حضور رسول اللہ کی عزت پر ہاتھ ڈالے اس کے بارے میں تو رب نے کہا ہے نا. یہ تو بھی میں نے آیت جو پڑھی ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے میرے حبیبی کو بتا دو, ان کے ماں باپ جو ان کو پیارے, ان کی اولادیں جو ان کو پیارے, ان کے بہن بھائی, ان کے رشتہ دار, ان کے سارے دنیا سے جو تعلق اور ان کی تجارت جن کو ان کے نقصان کا ہر وقت ڈر رہتا ہے. بھی ایسے نکل گئے تھے پچھلے کاروبار میں 6 مہینے, کتنے 4-5 مہینے کرونا کی وجہ سے کاروبار بند ہوتے, مر گئے اسی. یار 1 مہینے کے لیے کم از کم ہمیں یہ چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں ہم اپنا کاروبار نماز کے لیے بند کرتے نہیں کرتے, پٹی لٹکا دیتے ہیں وقفہ برائے نماز. تو 17 فروری کو ہمارے قائد محترم نے اعلان کیا ہے وہ جہاں کہیں گے ہم پہنچیں گے. لیکن میرا آپ سے یہ ریکویسٹ سمجھ لیں, کم از کم جو کاروباری ہیں یا جن کے گھر ہیں وہ اپنے گھر کے بارے یہ ضرور لکھوا کر جائیں, وقفہ برائے ناموس رسالت لکھوا کر جائیں کہ ہم اپنی نبی کی عزت کے لیے جا رہے ہیں. ہمارا گھر اتنے دن کے لیے بند ہے, مجبوری یہ ہے کہ ہم نبی کا ہم نے قبر میں منہ دکھانا ہے. ہمارے کاروبار بند اس لیے کہ ہم نے قبر میں سرکار کو جا کر اپنا منہ دکھانا ہے. یہ تو لکھ دیتے ہیں 3 دن کی فوتگی کی وجہ سے کاروبار بند ہے, 4 دن کی فوتگی کی وجہ سے فلاں رشتہ دار آ گیا, فلاں مہمان, فلاں پیر صاحب آ رہے ہیں, پیر صاحب کی وجہ سے میرا کاروبار آج 3 دن بند رہے گا, پیر صاحب کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں. اور رسول اللہ کی عزت پر ڈاکہ پڑا تو کیوں نے بند کیا ہم نے؟ سوچیں اللہ تعالیٰ کو فکر. اقبال ایسے روتا نہیں کیا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے. قلب تسبیحوں سے نہیں گرمتا, قلب تلواروں سے میدانوں میں جا کر گرم ہوتا ہے. جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے, محرم میں تماشا کو پھر دیدہ بینا دے, دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. ارے یا اللہ جو مجھے دکھایا ان کو بھی دکھا, ان کو بھی بتا کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی. ہم نے پڑھی ہی نہیں, ہم نے اپنے بزرگوں کی تاریخ ہی نہیں پڑھی, ہمیں پتہ ہی نہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نا رومیوں کے ساتھ جنگ ہو گئی, صحابہ 30,000 کی تعداد میں موجود ہے اور رومیوں کی تعداد 3.5 لاکھ فوج لے کر وہ آ گئے اور پورے سر و سامان کے ساتھ, پورے ساز و سامان کے ساتھ آ گئے, طاقت کے ساتھ. ظاہری طور پر صحابہ کے بعد ظاہری طور پر کچھ نہیں, ویسے اللہ رسول تو تھے ہی, آج ہمارے ساتھ بھی ہیں پڑے, اسی رکے نہیں ہیں. کوئی مت سمجھے آپ میں سے جو کوئی بھی آپ میں سے, آپ ڈرتے ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ہیں, ہم کسی کے کانے نہیں ہیں, ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. اسی اپنے آقا و مولا دے کمی ہیں, اسی انہوں نے ڈرتے بیانا دے کتے ہیں. تو جڑا کوئی ادھر ادھر آئے گا اسے انہوں دس دیں گے کہ تو جو آپ میں سے حضور کا غلام ہے نا, جو بھی آپ میں سے جو بھی حضور کا وفادار ہے, چاہے جیسا بھی ہے,
یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی صوفی ہونا لازمی ہے، نمازی، اندر غیرت ہونا لازمی ہے، بس اندر غیرت ہونا لازمی ہے. آپ میں سے جو بھی کوئی حضور کا وفادار ہے، خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میں اس چیز کو معیوب نہیں سمجھتا، اپنی بےزتی نہیں سمجھتا. وہ مجھے کہیں نا کہ شاہ صاحب میری جوتی اٹھائیں، ہم اس کی جوتی سر پر رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن جیڑا سمجھتا ہے میں چودھری ہوں، پتر تو چھوٹا چودھری ہے، تیرے نال میں بڑا چودھری ہوں. تو پتر وہ پایا بھی نہیں جیڑا سرکار نے مینوں پوا کے ہنڈوا دیتا ہے، وہ کھادا ہی نہیں جیڑا سرکار نے سانوں قدر سے کھوا دیتا ہے، تو ویکھیا بھی نہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. سب نبیاں فاضلون، سب نبیاں فاضلون، سب نبیاں فاضلون. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. سب نبیاں فاضلون، من سب نبیاں فاضلون. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ. اعلیٰ حضرت. آج بھی ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں سانو ابھی آسرا نہیں چھڑتے. یہ میرے بھی شاہ صاحب فرمایا ہے، جو نبی کی عزت کے لیے نکلتے ہیں وہ اکیلے نہیں ہوتے، انہوں نے کانڈ ہوتے حضور دا ہاتھ ہونا ہے. لیکن پیچھے حضور دا ہاتھ ہوئے ہوتے نا بڑا کوئی چودھری ہے، نمبردار ہے. میں ایک علاقے میں گیا بابل نگر کے علاقے میں، وہاں پر جا کر پروگرام پولیس والے آ گئے، ایسا ہی نہیں آ کر روکا کہ نہیں کرنا. اسی پھر منڈے لے کے پہنچ گئے تھے، کروایا. اور بعد میں لڑکا مجھے کہتا کہ شاہ صاحب یہ ہے کہ نا یہاں کے علاقے کا جو نمبردار ہے نا میرا مخالف ہو گیا. میں کہ تو خوش ہو، اس علاقے کا بڑا نمبردار تو بن گیا جو تیری نمبرداری نال گل ہو گئی. وہ ہن تے بہت پہلے اپنے آپ نو بڑا کوئی سمجھدا ہی نہیں سی. ہن تو پروگرام کرا لیا، صبح وہ نمبردار دے گھر تے بلنگی تے انجن کر کے جانا ہے. تو میرا پتر میں کروا لیا، تو کی کر لیا؟ اسی تے حضور دے غلام اسی کوئی سارے نال ہویا. ہاں ساڑھے پیچھے دے غوث اعظم بمانے کے سر و سامان مدد قبلہ یتیم مدد کعبہ ایمان مدد سنیم یا غوث اعظم مزرم. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو بن جا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو کسی کے نہ گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. کیا مطلب حضور کا نام تو رہنا ہے. صاحب کا بننا ہے بھاول کو ڈویژن کا امید بھی ہوں تحریک لبیک کی طرف سے. تو چوتھے نمبر ایک بھی بات دیتا ہے اور میرا نمبر میرے ساتھ بندہ بھی فور شیڈول ہے چوبے. میں نال گنا لے کے پھر جتے جانا تھے فیرن شروع کر دینا. پہلے فور شیڈول لگتا تھا بدماشوں پر ٹکیٹوں پر، اب محمد عربی کے غلاموں پر. یہ اب میں سوچنا ہے کہ یار میں جو آیا ہوں میرے نال گورنمنٹ کریں یا میں بدماشی کر کے آیا ہوں. ہم حضور کے نظام کی بات کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا، جس مقصد کے لیے 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی، جس مقصد کے لیے 70,000 ماں بہنوں نے اپنی عزتیں لٹوائی، ہم تو اس نظام کی بات کرتے ہیں. حضور کا دین رکنا ہے ساڑھے نال 80 مٹ جانا ہے، حضور کا دین تو رہنا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں گے ڈل جائیں گے. جب تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا رہے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں، بس کریں. 70 سالہ تو ہو گئے ان کے ساتھ، ایک بار نبی کے دین کو آزما کر تو دیکھیں چلے. ایک بار حضور کے دروازے پر تو آ گئے. حضور تو اتنے کریم ہیں اتنے کریم ہیں. ہم نے تو اپنی تاریخ نہیں پڑھی. حضور کے پاس جو ایک بار آیا نا دوبارہ واپس نہیں گیا. حضرت اسامہ بن زید لونڈی غلام ابن غلام کے بیٹے، کس کے؟ غلام ابن غلام لونڈی کے بیٹے. اور حضرت بلال جب فتح مکہ کا دن آیا نا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کعبہ کے اندر سے صفائی کروا دی، سارے پتھر نکلوا دیے. اندر سے صفائی کر کے حضرت بلال کو ساتھ لیا. حضرت اسامہ بن زید لونڈی کے بیٹے دونوں غلاموں کو لے گئے اور اندر سے جا کے گولی لگا دی. اسی انشاءاللہ اسمبلی میں جانا ہے تے اندر جا کے گولی لا دینا. جانا ہے اسی، یہ کوئی حاصل نہیں. نا 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 کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. ہمارا صرف وقت ہے، ہمارا دور آئے گا.
کبھی بھی ساڑھا کوئی اپنا دور ہے، ساڑھا تو کچھ ہے ہی نہیں، ساڑھی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. لیکن حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں. حضور نے فرمایا مومن کی نکیل میرے ہاتھ میں ہے. ساڑھی نکیل حضور دے ہاتھ تے چوے تے اسی نہ دے خلاف گل بھی نہ کر سکیے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہماری نکیل حضور کے ہاتھ میں ہے تے اسی جانا ہے انشاءاللہ. حضور نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند ہوگا انشاءاللہ. اقبال ایسے نہیں کہتا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہیں مسلم سارا جہاں ہمارا. یہ ساری دنیا ہی ساڑھی ہے. رب نے بڑھائے کہ محمد سے وفا. اقبال ایسے تو نہیں کہتا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم دے رہے ہیں. یہ ہم نے شعر پڑھا تھا لیکن مینار پاکستان میں رب نے دکھا بھی دیا. آیا آیا دین آیا، دین آیا، دین آیا. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. من سب نبی سب نبی. علامہ اقبال کہتے ہیں تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیرا اندیشہ تیری پرواز لولاکی نہیں ہے. یہ مانا کہ اصل شاہینی ہے تیری لیکن تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے. کہتے ہیں محبت میں وہ جنون باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے. پہلے سب کچھ ہے لیکن مسلمان کے اندر حضور والی غیرت نہیں رہی، نبی کی غیرت نہیں رہی. مسلمان بیٹیوں کی عزت لٹتے رہے، ان کے اندر کوئی بات ہی نہ آئی کبھی. ان کے دل کے اندر درد ہوئی. صوفی صاحب سے تسبیح چھکنا سے ٹھک ٹھک لائی بیٹھے مرید بدھیا میں. میں والد صاحب میں آ کے جیڑا بھی مرید آوے وہ اسلام لکھواؤ. جیڑا بھی مرید ہونا ہے وہ کہے پتر ساڈا مرید ہونے تے گردن حضور واسطے دے کے جائے نہیں تو میں کرنا ہی نہیں ہو جن لوگوں نے مرید جیڑا حضور واسطے نہیں نکل سکے سی انہاں نوں بابا جی کہندے سن نچار پانا ہے. جڑے نبی واسطے نہیں نکل سکتے ساڈی کی حیثیت ہے؟ سب کچھ اسی بھی تے حضور دی وجہ تو ہاں. ساڑیاں پکڑیاں سلامت، ساڑے بوتھے سلامت حضور دی وجہ تو ہے. اسی حضور نال غداری کر لیے. حضور سب کچھ سانوں دیویں، حضور عزت بھی دیویں، حضور روٹی بھی دیویں، چنگی دیویں. پھر بھی جدوں ویلا آوے تے اندر بڑھ جائیے لوسی کتے آکھو. لوگ تے کتا بھی نسلی رکھ دین کہ دشمن آوے تے کتا پہلے کے کھڑا ہوئے مالک نو بعد پہلے میرے نال گل تے مالکاں نے اپنے درد ایویں کتے بٹھائے ہونے. نا 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 اسی کلمہ حضور دا پڑھیا تے جینوں بھی منیا حضور دی وجہ تو منیا. ہاں او بندہ جیڑا امام حسین دی طرح قربانی نہیں دے سکتا انہوں اج یہ سن لوے وہ جڑا حسین دے نام دے لنگر کھا رہے یا حسین دے نام دے تقریراں کرتے ہیں نہ کیتے کرے. جدوں قربانی نہیں دے سکتا پھر بزرگاں دا نام لے کے کی کرنا ہے؟ او امام اعظم دی تقلید ہی نہ کرے جڑا کم از کم جیل چ جنازہ دا نہ جیل چ جاوے. امام اعظم دا جیل چ جنازہ نکلا، علامہ فضل خیر آبادی دا جنازہ نکلا، سید کفایت علی کافی نوں انہوں نے انگریزاں نے کی کیتا آقا جی مولوی سارے خلاف تقریر نہیں کرنی. سید کفایت علی کافی کہا بچے لگتے ہیں تقریر نہیں کرنی، جو مرضی کر لو تقریراں تے ہونی ہیں، آگ کرتے ہونی ہیں. کی کر لو گے جیلن پا لو گے تو پھر اسی چھڑ دیں گے تو پھر جیلے تے جان دے فائدے ہوتے تے سرکار خود آ جانے. ممتاز قادری بتائیں نا، جو لوگ کہتے ہیں ممتاز قادری، میں آپ کو ممتاز قادری کی بات سنا دوں. ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، غازی اسلام اور غیرت و حمیت کا نشان اور ہماری قوم میں غیرت جگانے والے. ممتاز حسین قادری نے ایک کینیڈا دا مولوی بھونکیا 6 گھنٹے تقریر ہوئی سی. 6 گھنٹے بعد تقریر کہتا ممتاز قادری قاتل ہے. ہاں ممتاز قادری پھر اوتھے مفتی صاحب پہنچ گئے ممتاز قادری صاحب کول اڈیالہ جیل وچ. انہوں نے کہا بہت بڑا پاکستان دا مولوی تہاڈے خلاف ہو گیا، انہوں نے تانوں قاتل کہہ دیتا ہے. ممتاز قادری صاحب کی فرمایا آپ نے فرمایا جناب پاکستان دا کی پوری دنیا دے مولوی بھی مخالف ہو جائے نا آپ نوں 1% بھی پریشانی نہیں. مفتی صاحب فرمایا ممتاز قادری خیر ایڈی بڑی گل کر رہے ہو، کتنی بڑی گل؟ ممتاز قادری صاحب فرمایا جناب اسی گل نہیں کر رہے کہ اگر میں قاتل ہوں گا نا تو ایک ہفتے دے وچ 5 باری حضور میری جیل تشریف لائے. اگر میں قاتل ہوں گا یہ تو سیکیورٹی جو لوگ جانتے ہیں نا سیکیورٹی کے اداروں میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، گورنر یا وزیر کے ساتھ جتنے بھی سیکیورٹی ہوتے ہیں ان کو ایک فاصلہ ہوتا ہے کہ اس نے فاصلے کی دوری پر کھڑے ہونا ہے. اگر 1 فٹ آگے بڑھو گے 2 فٹ بڑھو گے تو 3 فٹ کی اجازت ہوتی ہے کہ ان کو فیر مار دو جو گورنر کے یا وزیر کے قریب ہو. گن میں بھی ایک غلط ارادے واسطے یہ اجازت ہوتی ہے. ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 قدم بڑھایا 2 بڑھایا 3 4 5 شیطان تصویر دے نال جا کے کھلویا.
میں پیچھے کوئی خیر شاعری نہیں ہے. کہنے پھر میں سوچا یار اگر میں گولی مارتا تو پیچھے تو میں گھون کے رکھ لیں گے سارے. کہنے جن میں یہ سوچ رہا سی تے سامنے ویکھیا غوث اعظم بھی تشریف کہنے سامنے ویکھیا داتا علی میری بھی آپ آ گئے اور اولیاء اللہ نے مینوں آکھیا ممتاز تو گولی ستائی دے سینے وچ ٹھوک دے پیچھے گولی اسے نہیں چلن دیاں گے. ستائی گولی مارے تے کوئی پیچھے چلی صرف کھڑا ہونا چاہتا ہے. تو مرد میدان تو میرے لشکر نوری حضوری تیرے سپاہی. اقبال کہنا ہے تو مرد میدان بڑھتے صحیح میرے لشکر بڑھتے صحیح رب فرشتے بھی تیری مدد واسطے بھیج دے. پہلے میدان آنا پہنتا ہے اے نہیں کہ گھر بیٹھ کے بندہ پیر صاحب تسبیح چھک کے کہن کہ میں تو بچ جاواں گا. بنی اسرائیل ایک بہت بڑا صوفی سی. اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو کہا جبریل او اللہ عز وجل الی جبریل ان اقلم مدینہ قضا و قضا کہ جبریل جا فلاں علاقے نو فلاں شہر نو الٹا دے تہس نہس کر دے انہاں نو برباد کر دے میرے نافرمانی ہے بہت حد ہو کے چلے گئے. جب یہ کہتا ہے حضرت جبریل ہے کہ فقال ربی نفیم فلان عبدک لم یاسیک طرفۃ عین. فرمایا مولا او فلاں ایک نیک بندہ عبادت گزار صوفی متقی پرہیزگار اس بستی وچ رہندا ہے. لم یاسیک طرفۃ عین یا اللہ پلک جھپکتے دیر بھی کتنی پلک جھپکتے دیر بھی تیری یاد تو غافل نہیں ہویا. یا اللہ پلک جھپکتے دی دیر بھی ہر ویلے اللہ اللہ کرے اتنی دیر بھی اللہ اللہ نے نہیں چھڈی. یا اللہ پھر کون دس اس بستی جو بھی رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کی فرمایا اے جبریل پہلے اس صوفی کو تباہ کر پہلے اس مولوی کو اتھے چتر مار پہلے انہوں اتھے لمحہ پا بعد بستی الگ لگو. کیوں میری نافرمانیوں نے اس پیر دے کر دل درد ہی نہیں پیدا ہویا ہو کی رہا دین حضور دی عزت ڈاکے پہ جائے ختم نبوت دے ڈاکے پہ اسلام لٹ رہے ہوئے کشمیر کے بچے لٹ رہے ہوئے پوری دنیا مسلمان ذلیل و رسوا دے مولوی صاحب دے کر دل درد ہی نہ پیدا ہویا. دعا واسطے بھی ہاتھ میں چاہن یا اللہ صاحب کو طاقت عطا فرما اسی مسلمان بیٹے واسطے جائیے. حاتم طائی تے بیٹی پوری قوم نو یاد ہے لیکن وہ نہیں یاد کہ بنو قینقاع ہے کہ یہودی نے آ کر مسلمان بیٹی دی چادر لا لی. یہودیوں دے ایک قبیلے دے نا یہودی اس نے آ کر مسلمان بیٹی کے سر سے چادر اتار لی. جب چادر اتاری خبر حضور تک پہنچ گئی. آج نبی دا اپنے آپ نو غلام آکھنا لے ہو نبی دے رستے دے ٹرنا لے ہو نبی دے ہر سنت دے عمل کرنا لے ہو ایک کون سنت ادا کرے گا. حضور خود تلوار اٹھا کر اپنی بیٹی کے لیے چل پڑے کہ میری بیٹی کے سر سے دوپٹہ کس نے اتارا. اور صحابہ کو لے کر بنو قینقاع یہودیوں کے قلعے کا 15 دن حضور محاصرہ کر کے کھڑے رہے. 15 دن ایک بیٹی کی عزت کی خاطر حضور قلعے کے باہر کھڑے رہے. اور یہودی آ گئے اقلیتوں کے دست دینے والوں یہ بھی سیرت پڑھو. ہم کسی کے خلاف نہیں لیکن جو اسلام کی طرف آنکھ اٹھائے گا ہاتھ اٹھائے گا کاٹ کے رکھ دیں گے اسے. حضور نے 15 دن بعد یہودیوں نے سب نے آ کر حضور کے قدموں میں تلواریں نیزے سب کچھ رکھ دیا اور ہاتھ جوڑے حضور سانو معافی دے دو. ساڑھے کی غلطی ہو گئی پورے قبیلے نے. حضور نے صحابہ کو کیا ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ ان سارے بنو قینقاع دے قبیلے نے ٹھڈے مار کے مدینے جو باہر کڈو. انہاں دی لوڑ ہی نہیں جڑے ساڈے بیٹے نے چادروں اتارے میں کوئی انہاں نو نہیں رہنے دینا چلو باہر کڈو. آج ایسی کتنی کھڑے بس کریں حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں رسول اللہ کا دین اپنے بچوں کو پڑھائیں اسلام پڑھائیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. علامہ اقبال کی فکر دیں جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا اس مقصد کی طرف واپس آئیں. کاروبار میں برکتیں چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ ساری قوم نے قرآن کا مذاق اڑایا تو ایسا ڈانسی چاہنے کاروبار میں برکتیں آ جان گیا. سود کا کاروبار کرتے ہیں دکان کے اوپر لکھا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین قرآن کا مذاق نہیں ہے. حرام کماتے لکھا ہوا تھا ھذا من فضل ربی رب یہ قرآن کا مذاق نہیں ہے. رشوتیں لے رہے ہیں اوپر قرآن کی آیاتیں لکھی ہوئی ہیں. ہمارے اندر کوئی دم خم ہے نہیں بسوں کے اندر فلمیں چل رہی ہیں پیچھے لکھا ہوا ہے اللہ نبی وارث اور آگے لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول ہو. جب میں کہتا ہوں خدا میرا حال دیکھ جواب آتا ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے. بس کریں حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں. انشاءاللہ 17 کو ہم نے سفید نکالنا ہے انشاءاللہ ہم نے نکالنا ہے اور ہم نے غیرت کرنی ہے. میں آخر میں اپنی ختم کرنے لگا ہوں. ویسے بھی گھنٹہ نہیں ہو لیکن گھنٹے نہ پہلے ختم کریں کیونکہ ڈھیر سارے لوگوں نے پریشانی ہوئی مولوی صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا. میں اگلی سی چیزیں کا ذکر کر رہے ہیں نمازاں بھی بنا دیں جیسے پڑھ کے جاؤں گے پریشان نہ ہو. اصل درد تین ہو رہے پیڑا ہو چیخاں ہو ابھی درد ہو رہا تھا مولوی صاحب حق گل کر رہے تھے اور میری پارٹی کے خلاف گل ہو رہی ہے اسی کسی کے خلاف نہیں اسی دیو کے خلاف ہیں رسول اللہ کے دین کے خلاف ہے. بھی جڑا ہن سکھاں دے گردوارے بناوے مسجد نوں کدی چندہ نہیں دیتا. وزیر اعظم نے کدی آ گئے تھے تاری مسجد واسطے ٹوٹیاں دے پیسے دیتے جڑے مسجد نے ٹوٹیاں نہیں لوا سکے وہ اسلام بچان گے.
جڑے مسجد دے سپیکر بھی لا کے لے گئے مسجد دے صفائی چوا لئیاں اے چلو کچھ نہ کچھ لبیک والے موجود سن جنہوں نے مسجداں بچائیاں پورے پاکستان میں تسی نے پوری زندگی مولوی حدیثاں سناندے رہے جناب کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر نماز پڑھو درمیان میں فاصلہ ہوا تو اندر شیطان بڑھ جائے گا حدیث ہے بھی درمیان میں فاصلہ ہوا میں کہ دسو 6 فٹ پھر کتنے شیطان بڑھے 6 فٹ 8 فٹ کتنے شیطان کھلوے سر اے بھی دسو قوم میں تو بدل گیا علامہ اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شاہ بازی وہ کہتا ہے بٹیریاں عظیم شاہینہ الدین جڑا بٹیریاں نو نہیں لا ساندا اے شاہینہ نو ہی لا ساندا ہے بے شک آئے محمد عربی دے غلاماں نو ہی لا ساندا ہے اے وہی آزما سکتے ہیں پاکستان میں مسجد جامع مسجد رحمت اللہ العالمین بچی ہمارے بابے نے کہا نماز ویسے پڑھیں گے جیسے سرکار نے پڑھا کوئی فاصلہ نہیں رکھنا اسی نہیں چکنے ہیں صفا جو مرضی کر لو بچائی نہیں تسی کی تکڑے ہو کے دیکھو نا لاہور دے وچ آخری گل لاہور دے وچ 28,000 مسجد ہیں کتنی 28,000 اور 120 تھانے ہیں 120 تھانے ہیں چلو 100 بندہ ہی عملے تلاو کتنے پڑھتے ہیں 12,000 یار 28,000 مسجدوں سے صرف امام ہی کھڑے ہو جاتے نا تے 12,000 تھانے جانا کی کر لینا صرف یہ ہے کہ ہم اپنی خود اپنی پاور کو بھول چکے ہیں ہم اپنے آپ کی وہ اپنا جو معیار تھا ہمارے وہ میں خالد بن ولید والی جو بات سنا تھا 1 منٹ کی بات سنا دوں حضرت خالد بن ولید فتوح شام امام نے لکھا ہے سامنے گئے 3.5 لاکھ کی فوج تھی کتنی 3.5 حضرت ابو سفیان نے کہا خالد بتاؤ کتنے صحابہ چاہیے حضرت خالد بن ولید نے کہا جناب 30 صحابہ دے اللہ بے شک سبحان اللہ 30 صحابہ حضرت ابو سفیان نے کہا خالد تو نے صحابہ کو شہید کرانے یہ غازی یہ تیرے پرستار جنہیں بخشا ہے تم نے یہ ذوق جدائی دنیم ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا ایسے اقبال نہیں کہتا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ 4 عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن جس سے جگر لالہ سے ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان وہاں کہتا ہے مسلمان کی آواز سے دریاؤں کے دل بھی دہل جاتے تھے محمد نبی کا شعر آواز حضرت خالد بن ولید نے کہا جناب 30 بندے اور دے دیو 60 صحابہ کے علاوہ ایک بندہ بھی اتنے میں نہیں لے گیا 60 صحابہ کو لے کر حضرت خالد بن ولید ٹر پہ لیکن نے لکھا وہ سمجھ رہے سن بھی شاید دسن آ رہے ہیں بھی ایسی صوفی لوگ ہیں اسی اللہ علیہ تسمیہ پڑھنے والے لوگ ہیں یار تسی اسلام تو برابری کا درد دیتے اسی 30,000 چلو 30,000 لے آؤ یار یہ نہ کرو زیادہ رحمت ہو انہوں نے یہی سمجھا سی یہی سمجھا تھا جی حضرت خالد بن ولید جب 60 صحابہ لے کر جا رہے تھے انہوں نے اپنا جرنیل بھیج دیا انہوں نے کہا تسی صلح واسطے آ رہے ہو حضرت خالد بن ولید فرمایا نہیں ہوئے اسی صلح واسطے نہیں تھوڑا خون پی رہے ہیں صبح سے لے کے ظہر تک خالد بن ولید صحابہ کو لے کے لڑتے رہے 10,000 کافروں کی گردنیں اتار کر رکھی 10,000 کافروں کو مار دیا 60 صحابہ نے ایک روایت میں 5 اور ایک روایت میں صرف 10 صحابہ شہید ہوئے ہمارا آج معیار اور کافروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا آج کہاں گئی وہ پاور کہاں گئی وہ غیرت کہاں گئی وہ ایمانی پاور آج کہاں گئی مسلمانوں کی جوانیاں مسلمان بیٹیوں کے لیے تو کام ہی نہ آئی جو قرآن کی عظمت کے لیے تو کام ہی نہ آئی رسول اللہ کی عزت کے لیے کام نہ آئی تو جوانیوں ہماری یہ جسموں کو تو کھانا آخر قبر میں کیڑوں نہیں ہے اگر حضور کی عزت کے لیے کام آ گئے جسم تو قبر میں سرکار آ کر کہنے چھڑ دے ہوئے میرا اپنا ہی آج اٹھیں بس کریں آپ سے دست بدستہ یہ گزارش ہے کہ حضور کے دین کے لیے ہمیں کوئی میں ماں پیو دیکھا میں نے ہر چیز دیتی ہوئی ہے میرے کو ہر چیز ہے اسی سانوں کی لوڑ ہے یار پرچے کٹوان کی اسی تے دین سیدھا سیدھا بیان نہیں کر سکتے حلوہ کھانا لا دین اسی رسول اللہ دے پتھر جڑے کھا دے کیوں دسیے سانو جدوں لوگ سید بھی ہاں مرید بھی ہو جان تے اسی بیگ میں گانے بھی لئیے سب کچھ کریے 2 نمبریاں بھی کریے پرچے بھی اسی کٹوا رہے ہیں تے لوگ سمجھتے ہیں شاید جھوٹے ہیں یار پرچے ساڈے ہوتے تے پھر بھی اسی کہنے قوم اسی چاہنے کہ ساڈی قبر بھی سور جاوے تہاڈی بھی سور جاوے قیامت والے دن سرکار دے بارگاہ پاک پیشی ہوے تے حضور فرمانے دس ہوئے میرے دین دا کی کر رہا میں حضور کچھ بھی نہیں کر سکیا لیکن تہاڈا دین دس کے ضرور ہے تہاڈے نام تے پرچے کٹوا کے آیا اسی کام آ رہے ہیں ساڈے سانو تے کوئی مسئلہ ہی نہیں اسی رسول اللہ اسی جنت واسطے کام نہیں کر رہے اسی اپنے نبی واسطے کر رہے ہیں بے شک اسی اپنے آقا و مولا نو راضی کرن واسطے کر رہے ہیں بس ساڈا مقصد صرف یہ ہے کہ ساڈے آقا و مولا راضی ہو جان ہن حضور دے دین واسطے کھڑے ہو تحریک لبیک یا رسول اللہ دے ساتھ ہو تے ہن تواڈے اس کوٹلا موڑ دے اوتے نا ریلی ہے یوم یکجہتی کشیر تحریک لبیک پاکستان دی طرفوں تو دے اودے وچ بھی سارے دعوت بھی ہے شرکت بھی کرنی ہے تے اٹھو اپنے بچیاں نو دسو کہ کشمیریاں ہوتے اسی اپنے بچیاں نو خود تاریخ نہیں دسی اپنے دسو کہ محمد بن قاسم کون سی صلاح الدین ایوبی کون سی بازاراں وچ دوجے ناولاں دے کتاباں چھڈ کے اپنے بچیاں نو صلاح الدین ایوبی والی کہانی پڑھاؤ اپنے بچیاں نو التمش والی کہانیاں پڑھاؤ اپنے بچیاں نو اپنے بڑیاں دی تاریخ پڑھاؤ
ایک کہانیاں ناول چھڑ دے جڑے کہانیاں بچیاں نوں تسی لا دیتا ہے انہاں نوں قوم دے اس طرف لے کے آؤ جنہاں دے وچ غیرت ہے ہاں کچھ سوچو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فکر دی ہے سوچ دی ہے نظریہ دی ہے ہمیں کسی کا غلام بنا کر نہیں بھیجا صرف اللہ نے اپنا اور اپنے حبیب کا غلام بنا بس اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارا نہیں ہم اس کو مانتے ہیں جو حضور کا غلام ہے ہم اس کے غلام ہیں جو حضور کا پکا سچا اور ان کا وفادار ہے ہم اس کے وفادار ہیں جڑا انہوں نے نہیں ماندا اسی انہوں بھی نہیں مانتے اب آخر میں نعرہ لگا رہا ہوں سب نے نعرہ لگانا ہے اور زوردار نہیں تو میں بیٹھا پھر نعرہ نہیں لاندے صرف اگے لا رہے تھے سارے پیچھے چھٹے ہوندے سے سارے ہاتھ گرم ہستے ہیں قیامت والا دن زبانہ بند ہوں گیا ہاتھ دے منہ گلے خود بول پہن کے حضور کہندے کہ نعرے لاندے سن کل کو رونے سے بہتر ہے وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو پھر کیا مانا شفیع و حاکم و مختار مان تو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو پھر کیا مانا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے آج اٹھے اب نعرہ لگانے سب نے زوردار پتہ لگے محمد عربی کے شعر بیٹھے مسجد آپ نے ہلانی ہے قیامت والے دن جب اللہ مسجد اٹھائے تو مسجد بول پڑے یا اللہ نے نعرہ لایا سی میں نے بھی دس آئے تھے ایسا نعرہ لگانا ہے نہیں تو میں لوا کے دیتا ہوں گلا کسی کا بھی نہیں پھڑتا خدا کی قسم کسی کا بھی نہیں پھڑتا زور لا لیا حضور دے نام پہ اللہ دے حبیب اللہ بھی تمہیں دیکھ رہے اور حبیب بھی دیکھ رہے رسول اللہ بھی دیکھ رہے میری نیت تو بھی حضور واقعی میں جو سوچ کر رہے ہیں حضور جانتے ہیں آپ جو سوچ رہے ہیں وہ بھی حضور جانتے ہیں زوردار نعرہ لگا رہے ہیں نعرہ تکبیر تھوڑا سا اور زور لگا خالی زور نہیں مسجد نہیں تھی خالی صرف بات تک آواز دی مسجد ہلی نہیں ہمیں ہلانی ہے پتہ لگے شیر بیٹھے کشمیر کی آوازاں رب پہنچانی ہے نا ساڑی تے نہیں رب ساڑی آواز غیرت اتنی ہوئے آواز دم اتنا ہوئے رب کہے ان کشمیر دے بچے تک پہنچاؤ فرشتیو اے محمد بن قاسم دے منن والے ہن آ رہے ہیں ہن صلاح الدین ایوبی دے منن والے آ رہے ہیں ہن طارق بن زیاد دے منن والے آ رہے ہیں جاگ پہ ہم کشمیر دے بچے مدد کراواں گے انشاءاللہ ایسا نعرہ لگا نعرہ تکبیر یہ آپ سب نے کہنا ہے فَقْتُلُوهُ کیا کہنا ہے ہو کی ضمیر نکال دیا زوردار آپ کی آواز ہونے سے خون ٹپکے محمد بن مسلمہ جب استاد کو پکارا تو اس کی بیوی نے کہا نیچے نہ جانا مجھے اس صحابی کی آواز میں سے بھی خون نظر آ رہا ہے تیری گردن اتار دیں گے ساری آوازیں جو خون ٹپکے کہ محمد عربی دے غلام نبی دے گستاخانہ سر لانا چاہے اسی اتارنا چاہے یا اللہ تعالیٰ موقع دے پاکستان میں سارے گستاخانوں سے بڑھ کے نہ رکھ دیتا پھر شام ان سب پر بھی جنات ان سب پر بھی جنات ان سب پر بھی جنات پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لبیک یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کرم دے رہے ہیں قوت عشق سے پست کو بالا کر دے ہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اور بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے اسلام تیرے دے سے تو مصطفی بھی ہے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو باتیں کی ہیں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ برما شام کشمیر فلسطین عراق چائنا بھارت جتنے بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اللہ ان کی غیبانہ مدد فرمائے اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرمائے ہمیں اپنی بہنوں کے لیے طاقت کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ